تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکانے والے، برسانے والے، چمک بھی چمکا دے برسانے والے، میرا گھر بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکا دے چمکانے والے، گھر بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکا دے چمکانے والے، گھر بھی چمکا دے چمکانے والے، زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
زندہ ہے واللہ ڈوب جانے والے چشمے عالم میں چھپ جانے والے میرا گھر بھی چمکا دے چمکانے والے چرچا ان کا چرچا رہے گا گانوں ہی ان کا چرچا رہے گا سے آتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے دل بھی چمکا دے چمکانے والے اپنے کاموں سے سنتا بھی ہوں. یہاں پر کہنے سے پاک میں آیا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو بڑھاتا رہے اور اس کی جماعت کی مضبوطی کے لیے ایک ایسا ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا کرے تاکہ ہر جنت کا سب گزارنا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے پروگرام کو اسی طرح میں رکھیں اور اسی طرح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تقدیر میں استعمال اور رسول اللہ کے جواب دے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. مرحبا 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 مرحبا. زندہ باد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمين ذلك والكرام في سلمي وزلزل عن جرام مولد الدم. أما فبالريح من ترضاء داومة وهو قلبه ضلال من نظم. فما عني فإن قلت فامة وما لقلبك إن قلت استغفر يمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عون ومن عجب. نبينا الآمر النبي ولا أحد أبر في قول منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل موت من الأهوال مقتحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم محترم حضرت مولانا سلیم صاحب اور مجھے سننے والے سامعین وعازمین مناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی تقریر کا آغاز اعلیٰ حضرت کے شعر کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ کی سردار و قدم شان ہے اللہ کی سردار و قدم شان ہے. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں
ایمان کہتا ہے میری جان. اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ابھی آپ مولانا صاحب سے خطاب صاحب فرما رہے تھے، ماشاء اللہ بہت ہی قیمتی باتیں آپ کو مولانا صاحب کو ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شاعری اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمائی ہے وہ ایسی ہی نہیں کہ بس قافیہ جب گیا تو لکھ دیا. اعلیٰ حضرت کی شاعری آپ اس کو قرآن و حدیث سے پرکھیں گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو مکمل اعلیٰ حضرت کی شاعری نظر آئے گی. جو شعر اٹھا کر دیکھیں، ابھی ہمارے ناصاں پڑھ رہے تھے ماشاء اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ صرف ہمارا عقیدہ شاعری کی حد تک نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک دلیل ہے، اس کے پیچھے حدیث پاک ہے، اس کے پیچھے قرآن مجید کی آیت کریمہ. پھر وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہاں کا جود کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے تیرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ بھی اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. جوش میں عشق کا غلبہ وہ تو بے شک تھا ہی، اعلیٰ حضرت میں بہت زیادہ عشق رسول کا غلبہ تھا، لیکن محض یہ کہنا کہ عشق رسول کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے نہیں. جو بھی شاعری اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے اس کے پیچھے قرآن مجید کی آیت ہے. اب میں آپ کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناؤں گا، اس کے بعد پھر یہ تقابل کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے اس آیت سے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، اس آیت سے اس حدیث سے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب یہ شعر یاد رکھیے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں. ہم کہیں اگر رب تعالیٰ ہی خود یہ کہے کہ میرا حبیب اور میں اس میں میرا تیرا نہیں ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا. اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا کیا محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کیا یہ بات درست ہے؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو آمنوا استجیبوا استجاب یستجیب استجابۃ وهو مستجیب، جواب دینا حاضر ہونا لبیک کہنا. اے ایمان والو اذا دعاکم جب تمہیں اللہ کے حبیب بلائیں تو لبیک کہہ کے حاضر ہو جائیں، لبیک کہہ کے حاضر ہو جائیں. آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اب یہاں پر مولانا صاحب تشریف فرمائیں سے پوچھ لیجیے، یہاں پر اللہ کا بھی ذکر ہے، رسول اللہ کا بھی ذکر ہے. تو جب اللہ اس کے رسول کا جب ذکر آتا ہے تو یہ تسمیہ ہوئے تو ضمیر بھی عربی میں تسمیہ نکالی جاتی ہے. جب ہم کہیں کہ یہ دو شخص یہاں پر آتے ہیں اور ان دو ہم سے ملاقات کرتے ہیں، جب ہم ضمیر لاتے ہیں تو تسمیہ بھی لاتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اذا دعواکم جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلائیں، اذا دعواکم اللہ نے صرف ضمیر ایک استعمال فرما کر بتا دیا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ قرآن سے ثابت ہے. حالانکہ وہاں تو بظاہر رسول اللہ بلا رہے تھے، ظاہری طور پر اللہ وہاں بلا نہیں رہا تھا، لیکن حضور پاک کے بلانے کو اللہ تعالیٰ اپنا بلانا کہتا ہے. اتنا ہی نہیں، اگر کوئی مصطفیٰ کریم کو تکلیف دے تو اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں تکلیف رسول اللہ کو دینا یہ تو بظاہر نظر آتا ہے. کفار مشرکین نے منافقین نے رسول کریم مصطفیٰ کریم کو تکلیف دی، یہ تو تاریخ میں کتابوں میں احادیث میں موجود ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں اللہ کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ ارے وہ
قرآن کی کتنی آیتوں سے شاعری کی ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی انہوں نے وہ بھی تو ہماری طرح بشر. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. وہ بھی تو ہماری طرح بشر تھے. اب اس طرف بھی آتے ہوئے میں آگے کی آیت پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. اگر وہ ہماری طرح ہیں تو چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن کو بتا کیا مصطفیٰ کریم بھی ہماری طرح ہے؟ ہم مصطفیٰ کریم کی طرح ہیں. تو قرآن کہتا ہے, قرآن پڑھتا جا, آگے پڑھتا جا. اگر کوئی اللہ کو تکلیف دیتا ہے, رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے, تو قرآن کہتا ہے لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اس پر اللہ کی لعنت ہے, دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اب آگے قرآن پڑھتے جائیے. اسی پر اکتفا ہو جاتا تو کافی تھا, لیکن اللہ نے اسی پر بس نہیں فرمایا. لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو مصطفیٰ کریم کو تکلیف دیتا ہے اس پر صرف لعنت ہی نہیں, وہ اعد لهم عذابا مہینا. آخرت میں اس کے لیے اللہ نے جہنم میں ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو رسوا کرنے والا ہے, جو ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اللہ اکبر. جو مصطفیٰ کریم کو تکلیف دے دنیا میں بھی لعنتی ہے, آخرت میں بھی لعنتی ہے, اور آخرت میں جہنم میں جائے گا تو اسے ایسا عذاب ہوگا جو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. اب پھر ہم نے قرآن سے پوچھا, اے قرآن بتا, یہ تو برابری کی بات کرتے ہیں, مثلیت کی بات کرتے ہیں, ہماری طرح بشر کہتے ہیں, کیا قرآن ہمیں بتا کیا ہم دونوں ایک طرح ہیں؟ قرآن کہنے لگا آگے بھی پڑھ. قرآن آگے ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. اور وہ لوگ جو مؤمنین اور مؤمنات کو تکلیف دیتے ہیں. اب برابری ہوگی تو یہاں پر لعنہ اللہ ہونا چاہیے تھا. مولانا صاحب سے پوچھیے آگے لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ نہیں ہے, کیا ہے؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. مصطفیٰ کریم کے تکلیف دینے کو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیج رہا اور اسے جہنم میں رسوا کرنے والا عذاب دے رہا ہے, اور عام مسلمان کو تکلیف دینے پر کہہ رہا ہے بڑا گناہ ہے. تو پھر مثلیت کہاں ہے؟ یہاں بھی لعنت ہونی چاہیے بھی. اگر مثلیت ہوگی تو نبی کو تکلیف دینا اور ہم کو تکلیف دینا دونوں برابر کیوں نہیں؟ تو پتا چلا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا, یہاں برابری ہو ہی نہیں سکتی. مصطفیٰ کریم کا درجہ بلند ہے. اب یہ جو کہا اللہ نے قل انما انا بشر مثلکم, اے حبیب آپ ارشاد فرما دے, بچے توجہ سے, اے حبیب آپ ارشاد فرما دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح بشر ہوں. صرف ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح بشر. یہ کیوں کہا گیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تھوڑا تفاصیر اٹھا کر دیکھیں. قرآن مجید کے تفاصیر اٹھا کر دیکھیں, کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں, کسی بھی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا نبی ہماری طرح بشر. بے شک بشر ہے. کیسے بشر؟ محمد البشر ذات البشر یعقوب الحجر ذات الحجر. محمد مصطفیٰ کریم بشر ضرور ہیں لیکن دوسرے عام بشر کی طرح نہیں ہے. جیسے یعقوب پتھر ہے لیکن عام پتھر کی طرح نہیں. یعقوب جو انگوٹھی میں پہنا جاتا ہے وہ بھی پتھر ہے, حقیق جو انگوٹھی میں پہنا جاتا ہے وہ بھی پتھر ہے, جو زمین پہ گرا ہوا ہے وہ بھی پتھر ہے, اسے بھی پتھر کہا جاتا ہے, اسے بھی پتھر کہا جاتا ہے. لیکن اس یعقوب کو, اس یعقوب کے پتھر کو انگوٹھی میں رکھا جاتا ہے, جو زمین پہ پڑا ہوا ہے اسے زمین میں رکھا جاتا ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن یعقوب کی قیمت ہوتی ہے. جس کی قیمت ہو وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر, لیکن وہ انگوٹھی میں پہنا جاتا ہے, یہ زمین پہ گرا ہوا ہوتا ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. محمد البشر لاقل البشر یعقوب الحجر لاقل الحجر. مصطفیٰ کریم بشر ہے لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے. پھر کیسے بشر ہے؟ تو ہمارے علماء نے کہا بشریت مطلقہ کا انکار کفر ہے. لہذا کوئی سنی حضور پاک مصطفیٰ کریم کے بشریت مطلقہ کا انکار نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں بے شک بشر ہے لیکن صرف جنسیت میں, ظاہری شکل و صورت میں ہماری طرح. ورنہ پھر نور کیوں کہا جاتا؟ کیا آپ نور ہیں یا میں نور ہوں؟ آپ مجھے بتائیں کسی شخصیت کو, کسی انسان کو نور کہا گیا؟ پورا قرآن پڑھ لیں, کہیں انسان کو نور نہیں کہا گیا.
صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر مراد مصطفیٰ کریم ہے. تو پتا چلا قرآن یہ کنسپٹ دے رہا ہے, قرآن یہ عقیدہ دے رہا ہے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری بشر ہے. ایسے بشر ہے, نوری بشر ہے. ایسے بشر چاند کو اشارہ کر دے تو دو ٹکڑے ہو جائے. ایسے بشر کہ سورج کو اشارہ کر دے تو واپس پلٹ آئے. اسی لیے بریلی کا تاجدار پکار اٹھا, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے پھول کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا. یہ تابوت ہوا تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اب یہ بھی جوش میں نہیں کہا. اب حدیث قدسی میں آتا ہے, رب کریم ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کلام رب کا ہوتا ہے, زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا, اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا یہ دنیا کو پیدا نہ فرماتا. لولا کلمہ خلقت الدنیا. ایک اور روایت میں آتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق, اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ فرمانا ہوتا یہ افلاق کو نہ بناتا. افلاق میں کیا کیا ہے؟ یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, چاند ہے, یہ سورج ہے, ستارے ہیں, ساری کائنات ہے, ساری کائنات. تو پتا چلا یہ زمین بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے, یہ آسمان بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے, یہ چاند بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے, یہ سورج بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے, یہ ستارے بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے, بلکہ آپ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں, ہم سب مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کے صدقے میں بنا. اسی لیے اللہ نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ دو جہاں جو بنے ہیں یہ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں بنے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے حبیب, اب ترجمہ کسی نے کیا, کسی اور نے کیا, رام سے والے نے ترجمہ کیا, اے محمد ہم آپ کے اگلے پچھلے خطائیں معاف کر دیں. یہ ترجمہ کیا. ہم نے پوچھا بیوقوف انسان یہ بتا نبی معصوم ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. تو جب معصوم مان رہا ہے تو پھر گناہ کیسے؟ گناہ کیسے؟ جب معصوم مانتا ہے تو گناہ کیسے؟ یا تو کہہ دے کہ نبی سے گناہ ہوتا ہے, نبی معصوم نہیں ہوتے, یا تو یہ کہ نبی معصوم ہوتے ہیں تو پھر گناہ کا ترجمہ قرآن سے ہٹا دے. تیرے اشرف علی تھانوی کے قرآن سے وہ ترجمہ ہٹا دے جس میں خطا کا لفظ لکھا ہوا ہے, گناہ کا لفظ لکھا ہوا. ان کے ترجموں میں میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ ترجمہ کرتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے حبیب آپ کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ بخش دیں گے. آپ کے گناہ نہیں, آپ کی وجہ سے. ایک عربی کا قاعدہ جو ہمارا صاحب سمجھ سکتے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. لام جو عربی میں گرامر میں آتا ہے, اللام للتعلیل, شرح میں تعلیل میں اصول بتایا گیا ہے. اللام للتعلیل, لام تعلیل کے لیے آتا ہے, علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. علت بیان کا مطلب یہ ہے اے حبیب ہم نے آپ کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے, مطلب یہ ہے. اب تھوڑا سا آسان کر کے سمجھاؤں. میں یہاں اس مسجد میں مولانا صاحب کی وجہ سے آیا ہوں, میں یہاں مسجد میں مولانا صاحب کی وجہ سے, تو پتا چلا کہ مولانا صاحب ہے. اگر مولانا یا نہ ہوتے تو میں مسجد میں نہیں آتا, ان کی دوستی نہ ہوتی تو مسجد میں نہیں آتا. پتا چلا مصطفیٰ کریم کی وجہ سے اللہ اگلوں کے بھی گناہ بخش رہا ہے, پچھلوں کے بھی گناہ بخش رہا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے آپ کی وجہ سے گناہ بخش دے. یہ ترجمہ نحوی صرفی طور پر بھی 100% فٹ ہوتا ہے. اور میرے آقا امام اہل سنت نحو میں بھی ماہر تھے, صرف میں بھی ماہر تھے, بلاغت میں بھی ماہر تھے, وضاحت میں بھی ماہر تھے, تفسیر میں بھی ماہر تھے, حدیث میں بھی ماہر تھے. سارے علوم میں آتے تھے, بلکہ علماء نے کہا 150 علوم وہ جانتے تھے, اس میں مہارت تھی. اور لوگوں نے تحقیق کی تو کسی نے کہا 2000, کسی نے کہا 4000, کسی نے کہا کچھ, لیکن تعداد معلوم نہ ہو سکی. لیکن اتنا تو ہے اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم کے عطا سے میرے آقا امام اہل سنت بہت سارے ہزاروں علوم میں مہارت رکھتے تھے. اسی لیے قرآن کا ترجمہ شاہ
آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ اب ہمارا جو عقیدہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے، وہ بھی پہلے میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو گندم کھا چکے تھے جنت میں، تو اس کو ہمارے علماء نے لکھا یہ آپ کا اجتہاد تھا۔ اجتہادی بھول جو ہوتی ہے وہ گناہ نہیں ہونا، اس پر بھی عزم کیا جاتا۔ یہ اللہ کی مشیت تھی کہ آپ بھول کر کھا لیں، اس کے بعد پھر دنیا میں تشریف لائیں اور آپ کی نسل چلو، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت آدم سے نافرمانی ہوئی، حضرت آدم سے گناہ ہوا، لیکن قربان جائے اعلیٰ حضرت پر کسی نے کچھ ترجمہ کیا، کسی نے کہا کہ حضرت آدم سے نافرمانی ہوئی، حضرت آدم سے نافرمانی ہوئی، حضرت آدم سے گناہ ہوا، بابا نعوذ باللہ کہتے ہیں، یہ ترجمہ نہیں بتاؤ کیا، لیکن قربان جائے اعلیٰ حضرت پر وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں حضرت آدم سے بھیجا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، قربان جائے کتنا بھیجا ہوا۔ تو اب دیکھیے ایک اصول ہے ہمارے علماء نے بتایا، کہا بڑا عربیہ مباحات الابرار سیئات المقربین، کیا محاورہ ہے؟ اچھوں کے نزدیک جو مباح کام ہوتے ہیں وہ بڑے مقرب اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ مباح کام بھی گناہ ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ انبیاء کرام کا سونا بھی عبادت، انبیاء کرام کا دیکھنا بھی عبادت، انبیاء کرام کا چلنا بھی عبادت، انبیاء کرام کا بولنا بھی عبادت۔ لیکن یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، اس عبادت میں اور اس عبادت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی سو بھی جائیں تو وہ بھی عبادت، نبی چلے وہ بھی عبادت، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اس سونے کی بنیاد پر بھی استغفار کرتے ہیں، یا اللہ جتنی دیر ہم سوئے وہ عبادت کر لیتے، حالانکہ سونا بالکل جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو پیارے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ تو رات بھر عبادت کر کے بھی کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، رات بھر عبادت کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، یہ ان کی عجیبی ہوگی، یہ ان کی ساری ہوگی۔ ہمارے نزدیک جو جائز ہے وہ مقرب بندوں کے لیے گناہ سے شمار کیا جاتا، وہ اپنے آپ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ گناہ نہیں ہوتا، اس کو گناہ سمجھ کر توبہ کرتے، مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے۔ لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اجتہادی بھول ہوئی ہے وہ گناہ نہیں تھا، لیکن ایک خلاف اولا عمل تھا، تو اس بنیاد پر آپ توبہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، کئی سالوں تک توبہ کرتے رہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ ہزاروں سال آپ کی رونے پر بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ فتاب علیہ، میں نے آدم کو معاف کیا، لیکن ایک مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو اب آئیے وہ کلمات، سوال یہ پیدا ہوا بھائی کلمات کیا تھے، کون سے کلمات تھے؟ وہاں تو پتہ ہے، لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، مفسرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اسپیشلسٹ علماء سے پوچھتے ہیں، مفسرین سے پوچھتے ہیں، اے ماہرین، اے مفسرین ہمیں بتائیے یہاں پر کلمات سے مراد تو کیا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پر کلمات سے مراد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ دعا۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں یہ کلمات سے مراد مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مراد ہے، مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے۔ اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں، مستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے، امام حاکم اس روایت کو بالکل صحیح مستند روایت کے طور پہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، سارے راوی کے سوا ہیں، معتبر مستند روایت ہے، اس کے اندر کوئی ضعیف راوی نہیں، آپ نقل کرتے ہیں
کیونکہ ابھی حضرت آدم صرف دنیا میں حضرت آدم ہے، حضرت حوا، ان کے علاوہ تیسرا کوئی انسان نہیں، وہ بھی دونوں الگ ہیں. ہماری اماں بی بی حوا ایک اور مقام پہ، حضرت آدم ایک اور مقام پہ. مختلف روایت ہے، اب کوئی کہتا ہے کہ فلاں مقام پہ فلاں مقام پہ الگ طرح سے، لیکن دونوں الگ ہیں. اب وہاں پتا ہے آپ بھی اکیلے ابو البشر پوری کائنات کے باپ حضرت آدم اکیلے موجود ہیں. ابھی حضرت ابراہیم نہیں آئے ہیں، ابھی حضرت اسماعیل نہیں آئے ہیں، ابھی حضرت نوح نہیں آئے ہیں، ابھی حضرت یعقوب نہیں آئے ہیں، ابھی حضرت یوسف نہیں آئے ہیں. کوئی نبی کوئی رسول ابھی ان کی علاوہ دنیا میں تشریف نہیں لایا ہے. اس وقت کہتے ہیں یا اللہ اس محمد مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے، تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. پھر پوچھتا ہے اے میرے آدم، اے میرے والد، اے میرے پیارے بتا تجھے کیسے پتا چلا یہ محمد کون ہے، یہ میرا پیارا ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جب تو نے مجھے جنت میں داخل کیا تھا تو میں نے عرش میں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں سمجھ گیا اللہ کے ساتھ جس کا نام ہے، جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ نہ وہ اللہ تعالیٰ کا ضرور محبوب مقرب بندہ ہوگا، جو سب سارے رسولوں میں نبیوں میں افضل والا ہوگا. اسی لیے بریلی کا تاج ہوتا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو اللہ تعالیٰ جب پوچھتا ہے تو کہتے ہیں یا اللہ میں نے یہ پتہ لگا لیا کہ جب تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب کا نام ہے، محمد کریم کا نام ہے، تو میں نے پتہ لگا لیا کہ ہو نہ ہو یہ تیرا مکرم اور معظم اور مکرم بندہ ہوگا اور جو سارے کائنات میں سب سے افضل ہوگا. اس لیے میں نے اس نام کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس نام کی وجہ سے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کا قبول فرماتا ہے. تو آپ بولیے وسیلے کا کانسیپٹ قرآن اور حدیث میں موجود ہے. لوگ کہتے ہیں وسیلہ مانگنا ہے، یہ تو قرآن مستدرک علی صحیح ہے، ان کی روایت موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے بکلمات، لیکن سمجھنے والی آنکھیں چاہیے، سمجھنے والا دل چاہیے. بے عشق نبی جو بھی پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاری کو بخاری نہیں آتی، بخاری بولے تو بخاری نہیں آتی، بخاری کو تعصب کا چشمہ نکال کر پڑھنا پڑے. قرآن میں آپ کو بہت کچھ بتایا لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اب آخر میں ایک روایت پیش کر کے میں آپ کو اپنی تقریر ختم کر لیتا ہوں. کے بعد پھر میں ختم کرنے سے پہلے میں مولانا صاحب کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ آپ نے اتنے سارے بچوں کو اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا. آج میری تعداد ہے، ہمیں تعداد نہیں تھی، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی سب مرد پیدا کرنے سے ایک مرد پیدا، ایک مرد پالنا کوئی شیر کا بچہ ہو، 100,000 پالے کے بیٹے کوئی بھی مرد نہیں پیدا، ایک مرد پالو تو شیر کا بچہ ہو. اسی لیے ہم تعداد نہیں لیتے. اگر یہاں پر چل رہے جو کٹر عاشق رسول ہے تو بس ہم سمجھیں گے ہمارے بیان کا مطلب رسول ہو گیا، ہمارے بیان کا مطلب رسول ہو گیا. اب یہ ہم میلاد جو کرتے ہیں یہ قرآن سے دلیل دے کر میں ابھی اختتام کر دیتا ہوں. ابھی بڑے بڑے میلاد کرتے ہیں تو قرآن میں کہاں ہے، حالانکہ عجیب ہم قرآن حدیث سے ثابت کرتے ہیں، ہم ہماری کتاب سے ثابت نہیں کرتے. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کو بتا ہمیں یہ جو میلاد کا روح اور ثبوت پوچھ رہے ہیں کہ میلاد مانا آتا ہے. قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، ان پر سلامتی ہو جب وہ پیدا ہوئے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اتنا ہی نہیں بلکہ جب وہ وصال کریں گے، دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس دن بھی سلامتی ہو. اور جب دوبارہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی سلامتی ہو. تو پتا چلا نبی جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو وہ دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے، دنیا سے تشریف لے جاتا ہے وہ دن بھی سلامتی والا ہوتا ہے. اور جب قیامت میں اٹھایا جائے گا وہ دن بھی سلامتی والا ہوگا. کیوں؟ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے
جب دنیا میں آتا ہے تو چیخ اور چلا کے اٹھا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے اس دنیا کو دیکھا ہوگا. جب اس کے بعد مرنے کا وقت آئے گا تو جب بھی ایسے ایسے نظارے دیکھے گا فرشتے نظر آئیں گے ایک طرف عذاب کے ایک طرف رحمت کے تو سارے نظارے اس کے پردے اٹھا لیے جائیں گے. جب وہ دیکھے گا تو حیران اور پریشان ہوگا. اس کے لیے سلام آنے والا نہیں ہوگا بلکہ اگر وہ اچھا ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے لیے وہ سلام آنے والا نہیں بلکہ جہنم میں جانے والا نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ جو پیدا ہوتی ہے تب بھی سلام آنے والا نہیں ہوتا ہے. جب بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو دن بھی سلام آنے والا ہوتا ہے. جب قیامت میں اٹھیں گے سب لوگ حیران پریشان ہوں گے سب لوگ ڈر رہے ہوں گے لیکن سارے انبیاء علیہ السلام سلام آنے والے ہوں گے. یہ بات اور ہوئی کہ نبی کہیں گے کہ رب الا علیہ رب الا علیہ رب الا علیہ. حضرت آدم کہیں گے کہ رب الا علیہ. حضرت نوح کہیں گے رب الا علیہ. کسی اور کے پاس جاؤ حضرت یعقوب کہیں گے رب الا علیہ. کسی اور نبی کے پاس جاؤ حضرت زکریا کہیں گے کہ رب الا علیہ. حضرت یعقوب کہیں گے کہ رب الا علیہ. حضرت یونس کہیں گے کہ رب الا علیہ. حضرت یوسف کہیں گے کہ رب الا علیہ. حضرت زکریا کہیں گے کہ رب الا علیہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى محمد. حضرت مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. وہاں جانے کے بعد یہ حضرت سے آپ کو بلائیں گے انا لا جی ہماری شفاعت کے لیے وہ آ جائیے. یہ مصطفیٰ کریم جو شفاعت کو پورا کرواتا ہوگا. جب آپ اللہ کا جلال دے کر سجدہ ریز ہو جائیں گے تو اللہ ارشاد فرمائے گا سکھا کے حدیث سنا کر تدبر ہوگا. اللہ ارشاد فرمائے گا جب مصطفیٰ کے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو اللہ کا جلال ختم ہوگا. اب امام بخاری روایت کرتے ہیں ارفع رأسک یا محمد. اے محمد اے میرے سونے اپنا چہرہ مبارک اٹھا لے. ارفع رأسک یا محمد اشفع وشفع. جس جس کی وہ شفاعت کرے گا اللہ کی شفاعت کو مل جائے گی. اور کیا چاہیے یہ ہم سیاست سے قرآن سے حدیث سے بتا رہے ہیں. کوئی بھی لوگ نہ جانے جن کی چوکی باتوں میں آ کر وہاں کیوں چلے جاتے ہیں. ان کے پاس کچھ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس بھی حدیث ہے ہمارے پاس بھی سارے اولیاء ہیں ہمارے پاس بھی محدثین ہیں. امام بخاری ہمارے بھی ہیں ہمارے بھی نہیں ہمارے بھی ہیں علماء بخاری. سارے اکابرین محدثین علماء سب ہمارے. ان کے یہ چنے لوگ ہیں وہ ان کے سیدھی باتیں نہیں تھی. اللہ کا خوف ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا رزق ہے ایسا نہیں ہو گیا. ہمارے علماء سے ایک بات یاد ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے اگر ان کو کہتے ہیں اللہ کا رزق اللہ سے بیٹھا ہے تھوڑا سا بتا دیجیے وہ بات اللہ کا ختم کر دیتا ہوں. اور الرحمن علی العرش استوى. ابن تیمیہ اور ان کے جتنے بھی بڑے بڑے جو مولوی ہیں وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر بیٹھا ہے. نعوذ باللہ تعالی. اللہ تعالی سما سے پاک ہے اللہ تعالی زمین سے پاک ہے اللہ تعالی مکان سے پاک ہے اللہ تعالی جگہ سے پاک ہے. اللہ کو نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے نہ اللہ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کی شان بڑا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی شان کیسی ہے. وہ خدا کا عزت والی شان ہے. اللہ اکبر. ابھی آخری بات میں کہہ کر ابھی تک یہ ختم کر رہا ہوں. اس کی شان بڑا ہے. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا رحمان عرش پر بیٹھا ہے لیکن قربان جائے اعلیٰ حضرت پر اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں رحمان عرش پر استوا فرمایا. یہ ترجمہ استوا فرمایا. پھر پوچھا گیا حضور یہ استوا کا ترجمہ کیوں کیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آیات متشابہات ہیں. آیات متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی صحیح مراد اللہ اس کے رسول یہ بہتر جانتے ہیں ہم نہیں جانتے. ہمارا ایمان ہے استوا فرمانے پر ہمارا ایمان لیکن کیفیت کیسی ہے اللہ اس کا رسول بہتر جانے. ہم اس میں نہیں پڑھیں گے. تو لہٰذا قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کے معنی عاشقین اور عاشقان رسول چاہیے. اور جو گستاخ رسول ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کو صحیح معنی میں سچا پکا سنی مسلمان عاشق رسول بنائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.
پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ۔ قل هو الله احد بسم الله قل هو الله احد بسم الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين. اللهم بلغ الله وحسن مقامنا وقربه والدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم أمنا على السنة والجماعة. اللهم إنا نجعلك من حولك ونعوذ بك من شرورك. اللهم اقنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن عدوانك. آمین آمین اور کمیٹی والے اور جتنے بھی نوجوان مل کر اس محفل کا انعقاد عمل میں آیا ہے مولا، ان تمام کے لیے دعا ہوں، ان تمام کو دن دنیا سے عطا فرما، مولا ان تمام کو ضرور عطا فرما، مولا ان تمام کو حاسدین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے محفوظ و معصوم فرما، ان تمام کی ولی خوب برکت عطا فرما، مولا اس محفل کو سجانے میں جن جن حضرات نے کام میں دیہانی سلطان کے حصہ لیا ہے مولا ان تمام کے لیے دعا ہوں تو ان تمام کو بھی اس سے کثیر عطا فرما، اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہم تمام کا خاتمہ میں خیر فرما، مولا کریم جو بیمار ہیں مولا انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو پرستار ہیں مولا انہیں پاک طرح سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، مولا کریم کے قلوب میں معاشرات کی مکتب کے لیے دعا کرتا ہوں، یہاں پر اتنے طلباء طالبات زیر تعلیم ہیں مولا انہیں باعمل عالم اور باعمل عالمہ بنا، مولا کریم انہیں اسلام کی داعیہ اور مبلغہ بنا، اور اسلام کی مبلغ اور داعیہ اسلام بنا، اور عالم اور فاضل بنا، اور دین کی خوب خدمت کرنے والا بنا، مولا کریم تمام بچوں کو خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہمارے مولانا صاحب کی عمر کی درازی عطا فرما، مولا کریم انہیں حاسدین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے حفاظت فرما، مولا کریم ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی عقیدت کی ایمان کی حفاظت فرما، آمین بجاہ نبی امین، مولا ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگتے رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، اور ہماری تمام دعاؤں کو حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ان کے وسیلے سے قبول فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا صلى الله عليه وسلم.